الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے دو رکوع سنے اس وقت نماز میں، تو یہ بات دل میں آئی کہ یہ جو دو رکوع پڑھے گئے ہیں ان کا مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر لحاظ سے برکت والا ہے، اور بہت سارے مسلمان رمضان کا انتظار کرتے ہیں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے لیے، اور اسے بھی ہم نے فرض پڑھی ہے تو یہ 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب ہے رمضان میں۔ عام دنوں میں ایک اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 25 یا 27، پھر اس 25-27 کو پھر 70 میں ضرب دے دیں، اور جو آدمی رمضان المبارک کے اندر نفل پڑھتا ہے تو وہ فرض کے برابر شمار ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ مغرب کے بعد نماز پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، وتروں کے بعد پڑھتے ہیں، تہجد میں پڑھتے ہیں، تو یہ فرض کے برابر ہے۔ اور تھوڑا سا اس کا ایک مثال سے زیادہ اچھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک آدمی فرض زکوٰۃ دیتا ہے 1 روپیہ، اور ایک آدمی 1 کروڑ روپے دیتا ہے نفل، تو یہ 1 روپیہ اللہ کے ہاں زیادہ وزنی ہے بنسبت 1 کروڑ روپے کے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ 1 کروڑ اگر یہ نہ دیتا تو گناہگار نہیں تھا، اور اگر یہ 1 روپیہ نہ دیتا تو گناہگار تھا۔ یہ ہے فرض کی مثال۔ بالکل اسی طرح اس کو یوں بھی سمجھیں کہ فرض کو زندہ کرنا، فرض کی دعوت دینا، فرض کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، یہ بھی ایسے ہی اہمیت رکھتا ہے بنسبت نفل کے لیے تیار کرنے کے۔ تو یہ تیسرے پارے کی 2 رکوع تھے، جس میں ہمارے رب ایمان والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں تم کماتے ہو ہمارے نام پہ خرچ کرو۔ حلال چیزیں اس لیے کہ آپ کا فرمان ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا يقبل اللہ الا طیبا، اللہ حلال مال کو اپنے دربار میں قبول کرتے ہیں، اور ایک آدمی اگر حرام مال خرچ کرتا ہے تو وہ حرام مال اللہ سے دوری کو بڑھاتا ہے، قرب کو نہیں بڑھاتا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر حرام مال خیرات کرے گا تو یہ آدمی مسلمان بھی نہیں رہے گا، تو یعنی اتنا سخت گناہ ہے۔ اس لیے حلال مال اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اور ہم نے جو تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے ہمارے نام پہ خرچ کیا کرو۔ اسی وجہ سے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین سے نکلی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ پیسے کی، سونے کی، چاندی کے تو مقدار مقرر ہے، کم مقدار ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ مقدار ہے جو مطلوبہ ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن زمین میں اگر 10 کلو ٹماٹر بھی ہوئے میری زمین میں تو 1 کلو اللہ کے ہیں، اور اگر 20 کلو گندم ہو گئی، مثال دے رہا ہوں، تو 2 کلو اللہ کے ہیں، جس کو عشر کہتے ہیں۔ اور عشر اسی زمین میں آتا ہے 10واں حصہ جو بارش سے آباد ہو، اور جو میں نے ٹیوب ویل لگایا یا بارش کا پانی نہیں ہے اور نہری ترتیب ہے، اس پہ پھر 10واں حصہ نہیں آتا، بلکہ اس پہ پھر 100 میں سے 5واں حصہ آتا ہے۔ 100 من میں 10 اس پہ آتا ہے جو بارش کے زمین سے ہو، اور 100 میں 5 اس پہ آتا ہے، یعنی 20واں حصہ جو میری کوششوں سے اور میری مشقت سے وہ پانی مجھے ملا، اس سے وہ سیراب ہوا۔ خیر، میرے نام پہ خرچ کرو۔
اور دیکھنا ایک بات کا خیال رکھنا، گھٹیا چیز میرے نام پہ خرچ مت کرنا، کہ اگر تمہاری شادی میں، تمہارے کسی تقریب میں کوئی گھٹیا چیز تمہیں تحفے میں دے تو تم دل سے اس کو قبول نہیں کرو گے۔ ہاں اگر تم آنکھیں بند کر کے خاموش ہو کر کے لے لو تو اور بات ہے، ورنہ تم خود بھی اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہو، لہٰذا میرے نام پہ بھی اچھی چیز دو۔ بہت سارے لوگ یعنی خرچ کے لیے گھٹیا کا انتخاب کرتے، اپنے لیے اچھے کا انتخاب کرتے۔ یہ ان کو سنائی کہ ہمارے نام پہ دو تو اچھی چیز دیا کرو، گھٹیا چیز نہیں کیا کرو۔ اور یہ بات یقین رکھو، اللہ کو تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی بادشاہ ہے اور وہ تو قابل تعریف ہے۔ تو قابل تعریف ذات کو تم گھٹیا چیز دو تو تمہیں بھی شرم آنی چاہیے۔ پھر ایک اگلی آیت میں یہ بات فرمائیں کہ جب آدمی خرچ کرنے جاتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اگر تو یہ خرچ کرے گا تو کل تجھے ضرورت پڑ گئی پھر کیا ہوگا؟ تو کہا شیطان تمہیں غریبی اور فقیری سے ڈراتا ہے۔ اس پر میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل خیر خیرات کون سا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب سے افضل خیر خیرات یہ ہے کہ انت صحیح شحیح تخش الفقر وتأمل الغنا۔ خیر خیرات میں سب سے افضل وہ ہے کہ تو صحت مند بھی ہے، تیرے دل میں بخل اور حرص کا مادہ بھی ہے، خرچ کرنے کی وجہ سے تیرا دل جلتا ہے، غریبی سے ڈر لگتا ہے تجھے، اور مالداری کی امیدیں بھی وابستہ ہیں کہ بھئی تو یہ کہے گا کہ یہ نہیں دوں گا تو یار یہ میرے پاس رہے گا تو میں ذرا تھوڑا سکون سے رہوں گا۔ ایسے موقع پر جب بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ ہو، طبیعت بھی صحیح ہے، بیمار نہیں ہو، لا علاج بیماری میں نہیں ہو، اور اندر بخل کا مادہ بھی ہے اور فقیری کا ڈر بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر یہ نہیں دوں گا تو ذرا مالدار رہوں گا، ایسے بہت سارے وسوسوں کی صورت میں جب تو دے گا تو یہ سب سے افضل خرچ ہے۔ اور پھر فرمایا ایسے موقع پر دینا کہ تو لا علاج بیمار بن گیا اور تجھے ڈر ہے کہ یہ تو وارث لے لیں گے اور انہوں نے کیا میری زندگی میں یہ میرے کام آئے جو میری موت کے بعد میرے کام آئیں گے، چلو ان کو محروم کر دو، یہ جتنی میری جائیداد ہے بچوں کو تھوڑی پتہ، نہ بیوی کو پتہ ہے، یہ تو میں نے چپ کے خریدی ہوئی ہے، وہ ساری تم نے وارثوں کو محروم کرنے کے لیے تم نے خیرات کر دی۔ تو فرمایا کہ ایسے موقع پر جب تو لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اب تجھے بچنے کی امید نہیں ہے اور تو وارثوں کو محروم کرنا چاہتا ہے، خیرات دیتا ہے، تو یہ تیری خیرات قبول ہی نہیں ہے، یہ تیری خیرات کیوں؟ تو ایسے موقع پہ کہے گا کہ یہ خدا کا ہو جائے، فرمائیں یہ خدا کا نہیں ہوگا، وقد کان لفلان، یہ تو تمہارے وارث کا ہو گیا، اب تو تیرا ہے بھی نہیں، اس میں غیر کا حق ہو گیا۔ تو ایسے موقع پر خیر خیرات قبول نہیں ہوتی، اس کا وزن اتنا زیادہ نہیں، وزن تو تب زیادہ ہے جب تیرے طبیعت پہ بوجھ پڑے، تب جا کر کے تمہارے اس خیرات کا وزن ہے۔ تو شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے، فقیر بن جانے سے ڈراتا ہے، اور شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، غلط چیزوں میں مال لگانے میں مزہ آتا ہے۔ ایک کام 1,00,000 روپے میں ہو سکتا ہے تو 10 لگاتا ہے، ایک کام 10 میں ہو سکتا ہے تو کہتے نہیں 50 لگاؤں گا۔ ایسی جگہوں پہ جہاں ریا، نام نمود اور لوگ واہ واہ کہیں، وہاں تجھے خرچ کرنے میں ایک ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میرے نام پہ خرچ کرو تو میں تیرے گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور تجھے اپنی طرف سے میں اور بھی دوں گا۔ کیوں؟ اللہ بڑی وسعت والے ہیں اور اللہ بڑے علم والے ہیں، وہ سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ اور
علم اور عمل اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ دیتے ہیں، علم اور عمل اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ دیتے ہیں، اور علم اور عمل جس کو مل گیا وہ بہت بڑی خیر اس کو مل گئی۔ اور یہ والی باتیں تو عقل مند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، احمق اور بے وقوف کیا جانے، ان کو کیا پتہ علم کیا ہے اور عمل کیا ہے۔ جو ہوشیار اور سمجھدار ہیں وہ آسمانی علم لیتے ہیں اور اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہوشیاروں کا کام ہے، بے وقوفوں کا کام نہیں ہے۔ وہ تو بس ظاہر کو دیکھیں گے، اس کو لے لیں گے، ان کو انجام کا کیا پتہ، ان کو علم اور عمل کا کیا پتہ۔ یہ ہمارے رب کا سمجھانے کا انداز ہے، یہ سب آیتوں کے ترجمے چل رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی، اور جو تم منت مانتے ہو کہ میرا فلاں کام ہو گیا میں اتنے اللہ کے نام پہ دوں گا، فرمائیں جو کچھ بھی ہے ان سب چیزوں کا اللہ کو پتہ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان کو کیا پتہ کہ یقین کس کو کہتے ہیں؟ یقین تو ایمان والے کو حاصل ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرے ہر عمل کی پوری پوری خبر کس کو ہے؟ وہ اللہ کو ہے۔ اور خیر خیرات میں تمہاری مرضی ہے، لوگوں کے سامنے دو، چھپ چھپا کر کے دو، اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اگر بہت سارے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں اور وہ نہیں خرچ کرتے اور تم نے دے دیا ان کے سامنے کسی کو، تو وہ کہیں گے یار یہ تو غریب آدمی ہے، جب یہ دے رہا ہے تو اس سے زیادہ مالدار ہے، تجھے تو زیادہ دینا چاہیے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہے کہ دکھلاوے کا ڈر ہوتا ہے تو چپکے سے آدمی دے دیتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں دونوں باتیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس میں یہ ذہن تمہارا ہونا چاہیے، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے صرف مال بڑھتا نہیں ہے اور صرف مال کی حفاظت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ خرچ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہو گئے۔ جی آپ نے دے دیا، اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دی۔ ایک تو خرچ کرنے کے اور فضائل ہیں، ایک یہ فضیلت بھی ہے، اور ایک خرچ کی فضیلت واللیل اذا یغشی میں ہے، آخری پارے میں واللیل، جو کل ہم نے فجر میں پڑھی تھی۔ تو اس میں ہمارے رب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے غریب لوگوں کو خریدتے تھے، آزاد کرتے تھے۔ والد صاحب بہت دیر سے مسلمان ہوئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد صاحب کافی دیر سے مسلمان ہوئے، یعنی بالکل سفید داڑھی ہو گئی تھی، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، پھر جا کے مسلمان ہوئے۔ تو وہ تھے تو غیر مسلم، اپنے بیٹے ابوبکر کو کہنے لگے بیٹا تم ایسے لوگوں کو آزاد کرتے ہو جو تمہیں کوئی نفع نہیں دیتے، ایسی بیچارے کمزور غریب قسم کے، تم ایسے لوگوں کو آزاد کرو جو تمہیں نفع دے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا ابا جان میں ان سے نفع لینے کے لیے ان کو آزاد نہیں کرتا، میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ یہ بات اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ ہمارے رب نے قرآن میں نازل فرمائی۔ اس لیے مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر اتقا، سب سے بڑا پرہیزگار، اس سے ابوبکر مراد ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس دوزخ سے عنقریب ضرور بالضرور بچایا جائے گا بڑا پرہیزگار۔ اس بڑے پرہیزگار کی تعریف کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو اللہ کے نام پہ دیتا ہے اندر سے پاکی حاصل کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے۔ تو خرچ کرنے کے دو بڑے فائدے یہاں بیان ہوئے۔ نمبر ایک، خرچ کرنے کی وجہ سے آدمی کو پرہیزگاری ملتی ہے، اور خرچ کرنے کی وجہ سے آدمی گندی چیزوں سے، مال کی محبت، چیزوں کی محبت اس کے دل سے اللہ صاف کرتے ہیں۔ تو یہاں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، اور اللہ پاک تمہارے عملوں سے باخبر ہیں، اس لیے کنجوسی مت کرو۔ پھر آگے صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ ہم تو ان کو اس لیے دیتے ہیں
تاکہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ اگر یہ سڑے ہوئے بے دین قسم کے لوگ ہیں تو ان پر خرچ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کسی اور پہ کیوں خرچ نہ کریں؟ تو ہمارے رب فرماتے ہیں کہ کسی کو ہدایت پر لانا تمہارا کام نہیں ہے، تم تو اپنا مال اللہ کے نام پہ دو، چاہے دیندار ہو یا بے دین ہو۔ ایک آدمی کے گھر میں کھانا نہیں ہے بے نمازی ہے اور بالکل بے دین ہے، اور ایک آدمی بیچارہ علاج کا مستحق ہے، دیندار نہیں ہے، تم کہتے ہو نہیں میں تو دیندار پہ خرچ کروں گا، اور یہ تو بے دین آدمی ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، میں اس کے گھر میں راشن کیوں دوں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا ہدایت پر آنا تمہارے ذمے نہیں ہے، ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے اللہ ہدایت دے۔ تم تو اپنے سے یہ مال کی محبت، چیزوں کی محبت ختم کرو۔ تم جو کچھ بھی اللہ کے نام پہ دو گے اللہ کو پتہ ہے، اور تم جو بھی اللہ کے نام پہ دو گے وہ اللہ کی رضا کے لیے دو گے، اور تم کچھ بھی اللہ کے نام پہ دو گے اللہ اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اس کا اجر آخرت میں بھی دیں گے اور دنیا میں بھی اللہ پاک تمہیں اس کا بدل کر کے واپس کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا ایسے لوگوں کا حق ہے اس مال کے اندر جو اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے مقید ہیں، جو زمین میں تجارت کے لیے پھر نہیں سکتے، اور زمین کے اندر وہ جا کے کاروبار نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مجاہدین ہیں، طلباء ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے خادم ہیں اور دین میں لگے ہوئے ہیں، وہ باہر مارکیٹوں میں تمہیں نظر نہیں آتے، اور وہ لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں، اور ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑے پیسے والے ہیں، لیکن لوگ ان لوگوں سے لپٹ کر کے وہ مانگتے نہیں ہیں۔ تمہارے ذمہ ہے کہ تم ایسے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈو اور ڈھونڈ کر کے جا کر کے ان پہ اپنا مال خرچ کرو، چاہے وہ فرض زکوٰۃ ہو یا عطیات ہو یا خیرات ہو یا ہدایہ ہو، وہ اپنے چیزوں کو تم خرچ کرو، اور تم کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ کو تمہاری ہر خرچ کا پتہ ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا یہ میں نے دیا یہ میں نے پھینک دیا، نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور پھر فرمایا خرچ کا ایسا مزاج بناؤ کہ صبح بھی ہو، دوپہر بھی ہو، رات بھی ہو، خوشی میں بھی ہو، غمی میں بھی ہو، ہر آن ہر گھڑی۔ اس پر میں چھوٹی سی ایک حدیث آپ کو سناؤں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی کبھار دھوپ پڑتی ہے نا تو کعبے کا بھی سایہ ہو جاتا ہے، دائیں بائیں جب دھوپ پڑتی ہے۔ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا تھا، خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے اور خسارے میں پڑ گئے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول کون پڑ گئے؟ آپ نے فرمایا جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ تباہی میں ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، جو اپنے دونوں ہاتھ بھر کر کے دائیں طرف بھی دے، بائیں طرف بھی دے، سامنے بھی دے، پیچھے بھی دے، ہر طرف خرچ کرنے کا جس کا مزاج ہو اس کو یہ مال کبھی بھی نقصان نہیں دے گا، وہ گھاٹے میں نہیں ہوگا، لیکن جو جمع کر کے رکھے گا اور چھوڑ کر کے چلا جائے گا وہ نقصان میں ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو مسلسل خرچ کرنے کے عادی ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، چپ کے بھی لوگوں کے سامنے بھی، بس ان کا مزاج ہے خرچ کرنا اور اللہ کے نام پہ دینے کا، تو فرمایا اللہ ان کو اجر بھی دیں گے، اور ایسے دن ان کو خوف سے بچائیں گے، نہ ان کو مستقبل میں کوئی خوف ہوگا نہ پیچھے چیزوں کا کوئی غم ہوگا۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ اور غم کا تعلق ماضی کے ساتھ، ہر قسم کے دکھ درد سے اللہ ایسوں کو نجات دے دیں گے۔ اور پھر فرمایا کافروں کا مزاج، یہودی مزاج، عیسائی مزاج، ہندوانہ مزاج، مجوسی مزاج، یہ جتنے بھی کفار ہیں ان کا مزاج کیا ہے؟ لوگوں کا خون چوس کر کے، لوگوں کا مال لے کر کے اپنے پاس رکھنا، سودی مزاج۔
ادھار دیے، حالانکہ ادھار میں ہمارے نبی فرماتے ہیں ادھار دو، اور اگر تم نے کسی کو ادھار پیسے دیے نا، فرمایا کہ تم نے 1 لاکھ دیے اور مدت پہ وہ نہیں دے سکا اور اس نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دو، فرمایا جتنی مہلت تم دو گے اللہ پاک اس رقم جو تم نے دی ہے روزانہ اتنی رقم کا تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر تم سامنے والا بہت تنگ دست ہے، برا حال ہے اس کا، ایک تو مہلت دے دو، اور اگر مہلت نہیں دیتے اور تمہیں اللہ نے دیا ہے تو تم اس پہ صدقے کی نیت بھی کر سکتے ہو۔ زکوٰۃ کی نیت تو نہیں ہوگی لیکن صدقے کی نیت بھی تم کر سکتے ہو، اگر تمہیں ہماری باتوں کا یقین ہے تو تمہیں اس پر صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن کافرانہ مزاج یہ ہے کہ وہ سودی لین دین کرتے ہیں، اور جو لوگ سودی لین دین کے بہت زیادہ عاشق ہیں تو پوری زندگی ان کی گزر گئی، تو جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو یہ پاگل ہوں گے۔ جتنے بھی سودی لین دین والے قبروں سے اٹھیں گے تو وہ پاگل ہوں گے، جیسے جنات جس کو لپٹ جاتے ہیں اس کے حواس ختم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی یہ سودی لین دین والے قبروں سے اٹھیں گے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے سود اور بزنس تجارت کو ایک سمجھا تھا، حالانکہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ اور جس کے پاس میری یہ نصیحت پہنچ گئی، اللہ پاک فرماتے ہیں جس کے پاس میری یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ اپنی سودی لین دین سے باز آ گیا، تو اللہ جل جلالہ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، جو معاملات پہلے تھے وہ ختم، لیکن جو ابھی باز آ گیا تو اللہ پاک ایسے کو برکت بھی دیں گے، اور اللہ جل جلالہ اگر کوئی باز نہیں آئے گا تو اللہ جل جلالہ ایسوں کو دوزخ میں بھیجیں گے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں جلیں گے۔ اور ارشاد فرمایا سودی لین دین والے اور خیر خیرات والے یہ دونوں الگ الگ نتائج کے حامل ہیں۔ جو سودی لین دین والے ہیں بظاہر تو مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں مال ان کا گھٹ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ سودی لین دین کو اللہ پاک تباہ کریں گے۔ آپ کو میں اس ٹکڑے میں آیت کے اس ٹکڑے پہ ایک حدیث پیش کروں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود جتنا بڑھ جائے، کروڑوں اربوں میں چلا جائے، فرمایا سود کا انجام فقیری ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں تصیر الی قل، سود کا انجام فقیری ہے، اور خیر خیرات کا انجام برکت ہے۔ بظاہر گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اس ایسے آدمی کو کبھی بھی اللہ رسوا نہیں کریں گے، ایسے کے مال میں اللہ پاک خوب برکت دیں گے۔ اس پر میں ایک چھوٹا سا حدیث کا ایک واقعہ پیش کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے کسی امتی کا قصہ سنا رہے ہیں کہ ایک آدمی گزر رہے جنگل میں، تو بادل سے آواز آئی کہ اے بادل فلانی جگہ جاؤ، فلانا آدمی زمین میں کام کر رہا ہے، وہاں جا کے برس جاؤ۔ یہ آدمی یوں باہر بادل کو دیکھا، بادل باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بادل کے پیچھے چلا۔ بادل گیا گیا گیا، ایک خالی جگہ آئی، وہاں برسنے لگا، وہاں خوب پانی برسا اور پانی نالوں میں تیار ہوا اور جانے لگا۔ یہ پانی کے پیچھے چلا، دور جا کر کے ایک آدمی اپنی زمین میں وہ پھاوڑا اور گینتری لے کر کے پانی کو سیدھا کر رہا ہے۔ کیا گیا، اس نے اس کو سلام کیا، آپ کون ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس آدمی نے وہی نام بتایا جو بادل سے آواز آئی تھی۔ تو اس آدمی نے پوچھا، کام کرنے والے نے، کہ آپ نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا اس طرح میں نے اس بادل سے آپ کا نام سنا تھا، اب آپ مجھے بتائیں گے کہ اتنا غیب سے آپ کی اس کھیت کی اور چیزوں کی حفاظت کا انتظام کیسے ہوا، آپ مجھے بتائیں۔ تو وہ کہنے لگا وہ آدمی، جب تم نے دیکھ ہی لیا تو میرا یہ جو کھیت ہے
اس سے جو پیداوار مجھے ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ میں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں اور ایک حصہ میں اس باغ پہ لگاتا ہوں اور ایک حصہ میں اپنے گھر دیتا ہوں. کبھی بھی میرا ہاتھ اللہ نے تنگ نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے میرے لیے برکتیں ہیں. ایسے ہی ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے، بہت سارے ہمارے بچوں کو کام نہیں کرتے، اسکول کالج میں مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جیب میں پیسے ملتے ہیں، ابا نے 100 روپے دیے، 500 دیے، 300 دیے. ہم اپنی کلاسوں میں اپنے بچوں سے، بچیوں میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچوں جو تمہیں ملتا ہے اس میں ابھی سے عادت ڈالو اللہ کے نام پہ دینے کی. اور جو بڑے ہیں، کمانے والے ہیں، وہ اپنی ایک مقدار مقرر کریں کہ جی یہ تو اللہ کے ہیں بس. یہ بزرگوں کا معمول ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب، قطر ہماری تشکیل تھی تو وہاں گشتیں ہوتی تھیں، ملاقاتیں ہوتی تھیں. بہت سارے پاکستانی جو وہاں کے سرکاری بڑے بڑے عہدوں پر تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت جب آتے تھے مولانا سعید احمد خان صاحب تو وہ ہمیں ترغیب دیتے تھے کہ تمہیں جتنی تنخواہ ملے اس میں سے 15%، 20%، 25%، 10% وہ اللہ کے نام پہ تم نکالو زکوٰۃ کے علاوہ. مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی شفیع صاحب، کہ ہماری یعنی مولانا تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ والد صاحب کا یہ معمول تھا، جو جیسے مدرسے سے یا مسجد سے کوئی رقم ملتی تھی تو والد صاحب اس میں سے الگ سے کرتے تھے. جو کسی نے ہدیے میں دے دیے پیسے تو مدرسے والی رقم وہ تو تھوڑی مقدار ہوتی تھی، تو فرمایا کہ اس میں سے 5% ابا جان کا معمول تھا. باہر سے کوئی ہدیہ آتا تھا نقد کی صورت میں یا کوئی بھی صورت تو والد صاحب اس میں سے 20% نکالتے تھے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ وہ جیسے پہلے زمانے میں 54، 58 یا 1 آنا 2 آنا ایسے ہوتے تھے تو اس وقت ہمیں کھلا کرنے میں دشواری ہوتی تھی، لیکن والد صاحب فرماتے تھے کہ بس ابھی کھلا کرو اس کو، یہ اللہ کا حق میں نے طے کیا ہے، مجھے تو ابھی دینا ہے. تو ایسے جو لوگ طے کر لیتے ہیں اللہ جل جلالہ ان کی چیزوں کو کبھی بھی خراب نہیں کرتے. پھر آگے ہمارے رب ترغیب دے رہے ہیں کہ ایمان والے، عمل والے، نمازوں والے، زکاتوں والے، ایسے لوگ تو جنت میں جائیں گے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان پر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا. اور ایک آیت یہاں پر جو پورے قرآن پاک میں اسی جگہ ہے، ہمارے رب فرماتے ہیں ایمان والو سودی لین دین سے توبہ کرو، اپنے آپ کو سودی لین دین سے بچاؤ. اور اگر تم سودی لین دین سے، اگر میری ذات پر تمہیں اگر ایمان ہے تو سود کا جتنا معاملہ تم نے شروع کیا ہے اس کو چھوڑ دو. اور اگر تم باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ سب سے سخت آیت ہے. اور اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے سخت، وہ کیا کہ اللہ کا اعلان جنگ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ 2 قسم کے لوگوں پر ہے. ایک سودی لین دین والے کے لیے، نمبر 2 ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ کے دوستوں کو، علماء کو، اولیاء کو، اللہ والوں کو ستاتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں. ان کو یعنی مولانا ابراہیم صاحب نے اپنے اس 3-4 بیانات میں رائے ونڈ کے اندر یعنی یہ بات بڑی فرمائی کہ اللہ کے رسول کو ابو جہل سے بڑی تکلیف تھی، یہاں تک کہ ابو جہل جب مر گیا، مردار ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے. یعنی ایسا بدبخت آدمی کہ نبی بھی اس کی موت پہ اللہ کا شکر ادا کرے. تو فرمانے لگے، فارسی کا ایک شعر پڑھا حضرت نے، کہا کہ خوشبختی کی علامت کیا ہے؟ کہا خوشبختی کی علامت یہ ہے کہ خدا کے سامنے رونا نصیب ہو، روزہ نصیب ہو، نماز نصیب ہو، اطاعت نصیب ہو. کہا کہ یہ آدمی خوش قسمت ہے. کب بدبختی کی علامت کیا ہے؟ تباہی کی علامت کیا ہے؟ کہا کہ تباہی کی علامت یہ ہے کہ آدمی نیک لوگوں کے پیچھے پڑ جائے. نیک لوگوں، بس اس کا ہدف کون ہو؟ نیک لوگ ہو. تو سمجھ لو کہ اب اس کی خیر نہیں ہے، اب اللہ کی طرف سے اس پر عذاب کا کوڑا برسے گا.
تو دو آیتیں ہیں، ایک سودی لین دین اور ایک اللہ والوں کے خلاف گفتگو کرنا۔ ان دونوں بندوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اور پھر بالکل آخری آیت میں یہ بات فرمائی کہ دیکھو ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کے پاس جاؤ گے اور اللہ پاک تمہیں تمہارے کیے کا پورا پورا بدلہ دیں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ دو رکوع تھے جو آج پڑھے ہم نے، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں آپ کی خدمت میں ان دو رکوع کا خلاصہ پیش کروں۔ تو ہم سب نیت کریں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم خوش دلی کے ساتھ اللہ کے نام پہ دیں گے، چھوٹے ہیں یا بڑے۔ ہاں، کبھی بھی یہ والا مزاج نہ بنائے، ہمیشہ یہ والا مزاج بنائے۔ الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ کبھی یہ مزاج نہ بنائے میں غریب ہوں یار، میرا یار آپ کو پتہ نہیں رمضان ہے یار، میرا خیال رکھو، کبھی بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے یہ والا مزاج۔ الید العلیا اے الید المنفقہ، خرچ کرنے والا ہاتھ، خرچ کرنے، وہ ہمیشہ اس ہاتھ سے کیا ہے، وہ افضل ہے۔ اور کبھی کسی انسان کے سامنے اپنی ضرورت پیش نہ کرے، جب بھی کوئی مسئلہ آئے وہ اللہ کے سامنے پیش کرے۔ رائمنڈ میں آٹا ختم ہو گیا، کافی پرانی بات ہے، تو ہر ایک کے اپنے اپنے نظم والے لوگ ہیں، تو جو مطبخ والے جہاں کھانا پکتا ہے، امیر صاحب وہ یعنی رائمنڈ کے مقیم ہیں، وہ چلے گئے عبدالوہاب صاحب کے پاس کمرے میں، کہنے لگے کہ حاجی صاحب وہ آٹا ختم ہو گیا، تو کیا کریں؟ اس لیے کہ رائمنڈ میں تو ایک وقت میں ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں اور جو ہے نا ہزاروں روٹیاں پکتی ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے امیر صاحب کو کہا تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم آٹا مانگنے کے لیے میرے پاس آئے؟ تمہیں تو اللہ کے پاس جانا چاہیے۔ تمہارے ماتحت جتنے کام کرنے والے ہیں، تمہارے مامور، تم سب کو وضو کراتے، نفل پڑھاتے، توبہ کرواتے، اللہ سے منگواتے، تو اللہ اپنے خزانوں سے آٹا دیتے۔ میرے پاس آتے، مجھے کہتے کہ بھئی آٹا ختم ہو گیا، آپ اللہ سے دعا کرو، تو میں اللہ سے دعا کرتا۔ تم میرے پاس آئے ہو آٹا لینے کے لیے، تمہیں تو شرم آنی چاہیے، تم تو اللہ سے مانگو۔ اپنا مزاج، گھر والوں کا مزاج، کوئی بھی مسئلہ ہو گھر کا مزاج بنائے، بھئی تازہ وضو کرو، اللہ سے معافی مانگو، یاسین پڑھو، 2 نفل پڑھو، کام اللہ کے بنانے سے بنتے، تو کسی سے مانگنا نہیں، کسی کے سامنے اپنی ضرورت پیش نہیں کرنی۔ آپ خود دیکھیں گے اللہ پاک ایسے راستے کھولیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے تھوڑے پیسے والے بھی خرچ کے عادی بنے اور زیادہ پیسے والے بھی خرچ کے عادی بنے، آپ خود دیکھیں گے اللہ پاک راستے کھولیں گے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور یہ باتیں اللہ ہم سب کے دلوں میں اتارے اور ہماری زندگی کا حصہ بنائے، اس لیے کہ ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، ہم آگے بھیجیں۔ اور اس پر ایک چھوٹی سی حدیث پھر پیش کروں گا، پتہ نہیں پھر موقع لگے نہ لگے یہ والی بات کرنے کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، دوزخ کی آگ سے اپنے کو بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے نہ ہو، پورا کھجور نہیں، ایک یوں کر کے یوں دے دیا، اس ٹکڑے پر بھی اللہ تجھے دوزخ سے بچائیں گے۔ تو سب آخرت کی باتیں ہیں، غیب کی باتیں ہیں، غیب کے سودے ہیں، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ جو آپ کی باتیں بیان ہوئی، آپ کے حبیب کی باتیں، آسمانی باتیں بیان ہوئی، اللہ اپنے دربار میں قبول فرما۔ اللہ اس علمی باتوں پر جو ثواب ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ آسمانی علم پر ہزاروں رکعت نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے، وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اور اے اللہ ہمیں اپنی ذات سے اس علم پر عمل والا بنا، اور اے اللہ دوسروں کو دعوت دینے والا بنا، دوسروں کو تیار کرنے والا بنا، اور ہمارے ذریعے سے دین کو دنیا میں زندہ فرما اور علم کو دنیا میں پھیلانے والا بنا، جہالت کو دور کرنا ہمارا مزاج بنا، اور اے اللہ
غفلت کو دور کرنا ہمارا مزاج بنا، ہماری ذات سے بھی غفلت کو دور فرما، اور اے اللہ اقوام عالم سے بھی غفلت کو دور فرما۔ اللہ آج کا روزہ آسان فرما اور اپنے دربار میں قبول فرما، بہت ہی عافیت نازل فرما، خاص کر وہ مظلوم مسلمان جو اس وقت فلسطین میں ہیں، رفح کے علاقے میں، غزہ کے علاقے میں، اللہ اپنے کرم اپنے فضل سے ان کی ہمتوں کو مزید بلندی عطا فرما، ان کے دلوں سے غم ختم فرما، اور ہر لائن کی برکت ان کے لیے کھول دیجئے، اور رحمت اور برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیں، اور ان کی برکت سے ہماری بھی بخشش فرما، اور ہمارے حال پہ بھی رحم فرما، اور ہمارے ملک اور شہر کے حال پہ بھی رحم فرما، ہمارے املاک اولاد ہماری ایمان اعمال ہر چیز کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔